ڈاکٹر کوثر عالیہ SPC گورنمنٹ کالج اجمیر سے ایسوسیٹ پروفیسر اردو سے جس پیپر کے بارے میں بات کری ہوں، جس کلاس کے بارے میں بات کری ہوں، وہ MA فائنل کا 6واں پیپر ہے اور وہ ہے تنقید کا۔ اور تنقید کے جس ٹاپک پہ میں بات کر رہی ہوں وہ ہے اردو میں جدید تنقید کے رجحانات۔ یہ میرا ٹاپک ہے۔ اردو ادب کی تاریخ میں گزشتہ سال اصول بند تنقید کے نمایاں رجحانات کی بنا پر ایک خصوصیت کے مالک ہیں۔ اس دوران ادب کی تخلیق، ادب اور سماج کے تعلق، ادب اور اس کی شخصیت، ادب میں جو موجود فکری رجحانات ہیں، ادیب کے تخیلی تجربے، لفظ و معنی کے رشتے، ترسیل و ابلاغ کے مسائل اور ایسے ہی دوسرے موضوعات پر کھل کر بحث کی گئی ہے، اور ذوق اور وجدان کے بجائے تجربے اور منطق پر تنقید کی بنیاد رکھنے کا رجحان زیادہ عام ہوا۔ ہمارے یہاں رائج تنقیدی نظریات میں اکثر ایسے ہیں جو مغرب میں رونما ہونے والی نظریاتی، عملی اور سائنسی فتوحات سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے ذریعے انسانی مسائل کو سمجھنے کے لیے مغرب نے جو اصول وضع کیے اور جو بصیرتیں حاصل کی، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ اردو میں تنقیدی رجحانات میں نیا موڑ اس طرح کافی حد تک مغرب میں ہونے والے سائنسی اور سماجی علوم کی ترقی ہے۔ ہماری واقفیت کا مرہون منت ہے۔ مغربی نظریات کی روشنی حاصل کر کے ادب کو سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش ہے۔ ابتدائی میں یوں تو حال ہی سے ہو جاتی ہے، لیکن مغربی انداز فکر کا بھرپور اثر اسی صدی کے وسط میں نظر آتا ہے، جب اردو میں ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ادب کی سماجی معنویت پر زور دیا جانے لگا۔ اس تحریک نے ادب کی سماجی اہمیت کو نمایاں کیا اور ان سماجی عوامل کی جانب مغرب متوجہ کیا جو کسی دور میں ادب کی تخلیق میں معاون ہوتی ہیں۔ مارکسی نقطۂ نظر کے تحت ادب کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے جو معیار تیار کیے گئے، ان میں تاریخی قوتوں، مادی حالات، طبقاتی کشمکش، معاشی مسائل کو خاص طور پہ بنیاد بنایا گیا۔ ادب کا جائزہ لینے کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ ان سماجی محرکات کا بھی جائزہ لیا جائے جن کے تحت ادیب اپنے لیے موضوع کا انتخاب اور تاثر کا تعین کرتا ہے۔ ادب کی افادیت اور مقصد کو خاص طور پر زیر بحث لایا گیا ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ ادیب کا شعور اپنے دور کے مارکسی اور معاشی مسائل سے وابستہ ہے، اور ہر ادیب کی ترجیحات اس طبقے کے مفاد سے مرتب ہوتی ہیں جن سے ادب کا تعلق ہے۔ ادب کی جانب اس رویے نے ایک طاقتور ادبی رجحانات شکل اختیار کی اور اس کے زیر اثر اردو تنقید کو ایک نئی زندگی اور وسعت فکر و نگاہ حاصل ہوتی ہے۔ اس رجحان کے تحت تنقید نے ادب کو تخیل، وجدان اور واہمے کے بجائے زندگی کے ٹھوس اور مادی حقائق سے ہم رشتہ کر کے پیش کیا، اور ادب میں بدلے ہوئے رجحانات کو تاریخی قوتوں کے عمل اور سلسلہ ارتقاء سے متعلق کر کے سمجھا گیا۔ اس طرح ناقد کو ادب کے سمجھنے کے لیے ایک زیادہ وسیع بنیاد فراہم ہوئی، اور اسے اس کا موقع ملا کہ وہ تاریخی جبریت اور جدلیات، مادیات، سماجی ترتیب اور معاشی تنظیم کے بارے میں اپنے اس آگاہی کو بھی ادب اور تخلیقی ادب کو سمجھنے کے لیے استعمال کر کے جسے مغربی فکر و فلسفے نے معتبر بنا کر پیش کیا۔ تنقید کا یہ رجحان، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، اپنی ابتدائی شکل میں ایک تحریک سے وابستہ تھا، اور اس لیے اس نے اس تحریک کے زیر اثر پیدا ہونے والے ادب کی توضیح
توجہ کا فرض بڑی خوبی سے ادا کیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس رجحان نے اصول ادب کے بارے میں اردو تنقید کو بڑی مفید بصیرتیں فراہم کی اور تنقید میں معروضی مطالعہ اور منطقی انداز فکر اور تجزیہ سے اسلوب کی بنیاد ڈالی، لیکن عملی تنقید کے میدان میں اسے بعض دشواریوں کا سامنا پڑا۔ لازم قطعیت کی بنا پر بعض مواقع پر یہ رجحان اس تخلیقی اور ادیبوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا جو واضح طور پر اس مسلک کے معید نہیں تھے یا کسی دوسرے تاریخی دور سے تعلق رکھتے تھے یا جن پر روایت کا رنگ غالب تھا۔ کیونکہ یہ رجحان سماجی اور تاریخی پہلوؤں کی جانب زیادہ متوجہ تھا، اس لیے ادب میں جمالیاتی پہلوؤں کو مرکزی اہمیت کی جانب مائل نہ ہوا۔